الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیہ نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئی۔ آیہ نمبر 33 کا ایک مختصر سا حصہ تلاوت ہوا اور اس کے بارے میں کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ تو اس میں حق تعالی شانہ نے اس آیت کے پہلے حصے میں ان لوگوں کو پاک دامن رہنے کی تلقین فرمائی جو فی الوقت نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تو جب تک نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے اس وقت تک وہ خود کو قابو میں رکھیں، کنٹرول میں رکھیں، جس کا طریقہ کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نفلی روزے رکھیں، تو اس سے ان کی طاقت جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی۔ اس کے علاوہ فحاشی اور بدکاری کے روک تھام کے لیے نکاح کو عام کرنے کا حکم دیا، یعنی اس آیت سے پہلی میں کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ تم میں جو بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دو، اور جو تمہارے غلام باندیوں میں باصلاحیت ہیں اور وہ بھی نکاح کرنا چاہیں تو ان کا نکاح کرا دو۔ تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ فحاشی کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ایک یہ کہ بے نکاحوں کا نکاح کر دو، اور جو فی الوقت نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے مالی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ خود کو عفیف اور پاک دامن رکھنے کی از خود کوشش کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے دولت عطا فرما دے اور اس کے بعد پھر وہ نکاح کر لیں۔ یہ بات ہو چکی تھی۔ اب بیچ میں اسی آیت کے دوسرے حصے میں کتابت کا ایک قانون اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ وہ غلام باندیاں جو کتابت چاہتی ہیں اپنے مالکوں سے، آزادی کا ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں مال کے بدلے میں، چاہے مالک ان کو پیشکش کرتا ہے یا غلام باندی مالک کو پیشکش کرتے ہیں کہ اتنا مال ادا کر دیا جائے تو وہ آزاد ہو جائے۔ مال کے بارے میں پھر یہ کہ اس کا ٹائم مقرر کیا جائے یا ٹائم مقرر نہ کیا جائے کہ جب بھی اتنا دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے، یا اتنے سالوں میں اتنا دو گے تو آزاد ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا اگر اس قسم کی پیشکش غلام باندی کی طرف سے ہے تو مالکوں کو قبول کرنی چاہیے، اور مالک پیشکش کرے غلام باندی کو تو وہ چاہیں تو وہ بھی اس کو قبول کر سکتے ہیں۔ اس کو عقد مکاتبت کہتے ہیں، اور جب یہ عقد ہو جائے تو اس غلام اور باندی کو مکاتب کہا جاتا ہے۔
غلامی کا ایک دور صدیوں سے دنیا میں رائج پذیر رہا ہے، اور وہ ہوتا یوں تھا کہ قدیم زمانوں میں جب دو قومیں یا دو ملک آپس میں لڑتے تھے تو کچھ لوگ تو لڑائی میں مارے جاتے تھے، قتل ہو جاتے تھے، کچھ جنگی قیدی بن جاتے تھے۔ تو جنگی قیدیوں کے بارے میں 4 طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ اپنایا جاتا تھا۔ یا تو یہ کہ فریقین اپنے جنگی قیدیوں کا تبادلہ کر لیتے تھے کہ میرے پاس جتنے آپ کے قیدی میں چھوڑتا ہوں، آپ کے پاس جو ہمارے قیدی ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، تو یوں تبادلہ ہو جاتا تھا۔ دوسری صورت یہ ہوتی تھی کہ جنگی قیدیوں سے معاوضہ طلب کیا جاتا تھا، فدیہ جس کو کہتے تھے، کہ اتنا اتنا فی جنگی قیدی فدیہ ادا کر لیں تو وہ آزاد ہو جائیں گے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کبھی ایسا کہ جنگی قیدیوں پر ویسے ہی احسان کر کے فری میں ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا کچھ عرصہ رکھنے کے بعد کہ چلو تم آزاد ہو۔ اور کبھی یہ صورت ہوتی تھی کہ جنگی قیدیوں کو بھی قتل کر دیا جاتا تھا، اور کبھی یہ صورت ہوتی تھی کہ ان کو غلام اور باندی بنا دیا جاتا تھا۔ تو غلام اور باندی بننے کے بعد پھر ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا دوسرے فوجیوں میں، تو جس جس کے حصے میں جو غلام یا باندی آ جاتے وہ اس کا مالک قرار دیا جاتا تھا، اور مالک ہونے کے بعد وہ ان سے چاہے تو خدمت لیتا اور چاہے تو آگے اس کو بیچ بھی سکتا تھا، اس لیے کہ غلام اور باندی کی حیثیت مال کی ہوتی تھی، تو جیسا مال بکتا ہے تو یہ بھی بکتے تھے۔ اور یہ ایک وسیع نظام دنیا میں رائج تھا، اور ہزارہا لوگ اس طریقے سے قیدی ہونے کے بعد غلام یا باندی بنائے جاتے تھے، اور باقاعدہ ان کی خرید و فروخت کے لیے الگ بازار ہوتے تھے جس کو نحاس بازار کہتے تھے۔ جیسے کہ مختلف چیزوں کی فروخت کے لیے الگ الگ بازار ہوتے ہیں، تو غلام باندیوں کا ایک الگ بازار ہوتا تھا، اس میں صرف انہی کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ہمارے علم میں قدیم ترین وقت جہاں سے غلامی کا ہمیں پتہ چلتا ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی فروخت کا ایک مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی غلامی کا دور تھا، لیکن کب سے تھا اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے اولاً کنویں میں ڈالا اور پھر قافلے والوں پہ بیچ ڈالا تو قافلے والے ان کو مصر کے بازار نحاس میں لے گئے، وہی جو غلام باندیوں کا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو غلام نہیں تھے، ماشاءاللہ وہ آزاد اور نبی زادے تھے، لیکن انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ یہ غلام ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ غلام باندی واقعی غلام نہیں ہوتے تھے، وہ کوئی جنگی قیدی بن کے نہیں آئے ہوتے تھے، ایسے بھی لوگ لوگوں کو پکڑ کے جبرن پکڑ کے بازار میں لے جاتے کہ یہ میرا غلام ہے، اس طرح بھی ہو جاتا تھا۔ حالانکہ یہ سخت جرم ہے کہ کسی آزاد کو غلام بنایا جائے، لیکن ایسا ہوتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چہتے صحابی حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ کہتے اسی طریقے سے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ یہ کوئی غلام نہیں تھے، کسی غلام کی اولاد نہیں تھے، آزاد لوگ تھے، لیکن یوں ہی ان کو پکڑ کے بازار میں بیچ دیا گیا، کوئی پوچھنے والا تو نہیں تھا۔ تو حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پہ آئے تو آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کر کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس زمانے میں دوسروں کے بیٹے کو بھی اپنا بیٹا بنایا کرتے تھے، جائز تھا۔ بعد میں اس رسم کو اسلام نے ختم کر دیا۔
تو خیر جب وہ آزاد ہو گئے تو ان کے ماں باپ کو پتہ چلا کہ وہ تو مکہ میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، تو وہ ان کو لینے کے لیے ان کے بھائی اور ان کے والد آئے کہ یہ لڑکا تو ہمارا ہے جی۔ اور واقع یہ کہ یہ غلام نہیں تھا، ایسا تھا کہ ہمارے شہر پر دوسرے شہر والوں نے حملہ کر دیا جی، تو ہم لوگ بھاگ کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ بچہ تھا، بھاگ نہیں سکا، یہ گھر ہی میں تھا، تو وہ اس کو پکڑ کے لے گئے اور لے جا کر منڈی میں بیچ دیا۔ تو اصلاً یہ غلام نہیں ہے ہمارا، ہم آزاد لوگ ہیں، ہمارا بیٹا ہے، تو ہمیں دے دیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہارے ساتھ یہ جانا چاہتا ہے تو سو بسم اللہ لے جاؤ۔ حضرت زید سے پوچھا، انہوں نے کہا میں حضور پر کسی کو ترجیح نہیں دیتا، گو کہ وہ میرے والد اور یہ میرا بھائی ہے، لیکن میں حضور ہی کے پاس رہوں گا۔ اتنا وہ متاثر تھا جی۔ تو خیر عرض یہ کر رہا ہوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی قیدی نہیں ہوتے تھے، ایسے ہی لوگوں کو پکڑ کے غلام باندھی بنا کر بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہ ایک سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا اور ساری دنیا کے اندر یہ پھیلا ہوا تھا۔ اب اس کا یکسر ختم کر دینا یہ بہت سارے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ عام طور پہ لوگ تجارتیں غلاموں کے ذریعے سے کرتے تھے، خود بھی یہ مال ہوتے تھے، بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، ان کے ذریعے سے بہت بڑا کاروبار بھی دنیا میں ہوتا تھا، تو ایک بڑا معاشی سلسلہ ان کے ساتھ وابستہ تھا۔ تو اس لیے اسلام نے اس کو برداشت کیا، اس نظام کو بھی برداشت کیا، البتہ اس کے اندر اتنی اصلاح کر دی کہ اسلام میں غلام کی غلامی برائے نام ہی رہ گئی، ورنہ اسلام سے پہلے غلاموں کے ساتھ بدترین سلوک ہوتا تھا، ظالمانہ سلوک ہوتا تھا۔ لیکن اسلام نے بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے بھائی ہیں، اور غلامی غیر فطرتی نظام ہے پر دنیا میں چل رہا ہے۔ اصلاً تو ہر آدمی آزاد پیدا ہوتا ہے اور آزادی ہر ایک کا حق ہے، لہذا یہ تمہارے بھائی ہیں، اگر کسی وجہ سے اللہ نے تمہارے قبضے میں کر دیا ہے، تمہارے زیر دست آ گئے ہیں، قبضے میں ہیں، تو ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ان کی برداشت سے زیادہ کام مت لو۔ اگر کوئی کام ان کی برداشت سے زیادہ آ پڑے تو خود بھی ان کا ہاتھ بٹاؤ، ٹھیک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کئی غلام رہے، آپ نے ان کو آزاد کیے، جیسے حضرت زید کو کیا، حضرت صوبان کو کیا، حضرت شفران کو کیا، کتنی لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ کہ اصلاح کی کہ ان کے انسانی حقوق ہیں اور ان کی صرف آزادی سلب کی گئی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جو ان کو قانونی طور پہ حاصل نہیں، باقی یہ انسان ان کے ساتھ انسانی برتاؤ اور سلوک ہونا چاہیے۔ تو اتنے حقوق دیے کہ صحابہ کرام نفیس کپڑا غلاموں کو پہنانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا، ایک دفعہ اس کو بہترین کپڑا پہنایا، خود آپ کا سادہ کپڑا تھا، کسی نے دیکھ کے تعجب کیا کہ جناب اس کو یہ، اور آپ نے خود یہ فرمایا یہ نوجوان ہے، اور جوان جو ہے نا ان کے دلوں میں اس چیز کی بڑی تمنا ہوتی ہے جی، تو کون سی بات ہے، ہمارا بھائی تو ہے، ہمارا بھائی تو ہے جی۔ اسی طرح ان کو اپنے ساتھ کھلاتے اور ان کے ساتھ پیار اور محبت کرتے جی۔ تو مطلب ہے کہ غلامی ایک برائے نام سی چیز رہ گئی، لیکن اس کو برداشت کیا گیا۔ اب اسلامی دور میں بھی جب جنگیں ہوتی تھیں تو وہی معاملہ پیش آتا تھا، کبھی مسلمان قیدی ہوتے، کبھی ان کے لوگ قیدی ہوتے، تو پھر اسی طریقے سے کبھی تبادلہ ہو جاتا، اور جیسے جنگ بدر میں فدیہ لے کر حضور نے چھوڑ دیا، کسی کو غلام نہیں بنایا، فدیہ دے کے چھوڑ دیا۔ لیکن بعض جنگوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے سرکش اور متمرد قسم کے ہیں، اور وہ کسی قسم کے احسان کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ الٹا معاملہ
تو ان کو باقاعدہ پھر غلام بھی بنایا جاتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق کی پاسداری بھی کی جاتی تھی۔ اور پھر اسلام نے دیکھیے غلام بنانے کی ترغیب کہیں نہیں دی، نہ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے کہ غلام بنایا کرو، نہ کسی حدیث میں فرمان ہے کہ تم غلام بنایا کرو، اور غلام بنانا کوئی اچھی چیز ہے، اس کی ترغیب نہیں۔ البتہ آزادی کی ترغیبات اسلام نے دی، اور اس کے لیے کئی مواقع پیدا کیے۔ مثلا کوئی آدمی قسم اٹھا کر توڑتا ہے تو قسم کے متعدد جو کفارے ہیں ان میں ایک کفارہ غلام کی آزادی ہے، اور ہر کفارے میں پہلے نمبر پہ غلام کی آزادی ہے۔ اگر غلام دستیاب نہیں یا غلام خرید نہیں سکتا وہ آدمی، تو متبادل طور پہ دوسری صورت ہے، تو قسم کا کفارہ ہو گیا، زہار کا کفارہ ہو گیا۔ زہار کا معنی یہ ہے کہ کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بیٹی کی طرح کہہ دے یا کسی اور محرمہ کی طرح، تو جاہلیت کے زمانے میں یہ سخت ترین قسم کی طلاق سمجھی جاتی تھی، اور کبھی بھی وہ بیوی نہیں بن سکتی تھی۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے، اور ایسا کہنے سے بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ ماں تو صرف وہی ہوتی ہے جس سے آدمی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایک جھوٹی بات ہے جس آدمی نے زبان سے نکالی، لیکن اس جھوٹ کا کچھ خمیازہ بھی تو بھگتنا چاہیے۔ فرمایا کفارہ ادا کیے بغیر بیوی کے قریب نہیں جا سکتا، لیکن طلاق وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی کفارے میں نمبر 1 غلام کی آزادی ہے، اس کی استطاعت نہیں تو 60 روزے ہیں مسلسل، اس کی استطاعت نہیں تو 60 مساکین کو 2 وقت کھانا کھلانا ہے ترتیب کے ساتھ۔ قتل خطا اس کے کفارے میں بھی یہی ہے، کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو جائے تو ایک تو اس کی دیت ہے خون بہا، تو خون بہا تو قتل کرنے والے کے کنبے اور خاندان یا اس کے پیشہ والے لوگوں کے ذمہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مل کے خون بہا ادا کریں، لیکن قتل خطا کا کفارہ خود اس آدمی نے قاتل نے دینا ہوگا، اور اس میں بھی پہلے نمبر کے غلام کی آزادی ہے، وہ نہیں ہے تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر کسی نے بلا عذر توڑ دیا تو اس کا بھی کفارہ ہے، اور اس میں بھی تو مقصد یہ کہ ہر کفارے میں پہلے نمبر پہ غلام کی آزادی ہے، نہیں تو پھر دوسری تیسری چیزیں ہیں۔ تو یہ ترغیبات ہیں۔ اس کے علاوہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث میں غلاموں کی آزادی کا بہت بڑا اجر و ثواب بیان کیا کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو غلام کے جسم کے ہر پارٹ کے بدلے میں اس کے جسم کا پارٹ جہنم سے آزاد ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے بھی اتنی پارٹ ہیں جسم کے جتنے کے آزاد کرنے والے کے، یعنی ایک غلام آزاد کیا تو جیسے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ثواب بتایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اب یہ ہے کہ غلامی صرف ایک برائے نام سی چیز یعنی اسلام میں رہی، لیکن تاہم اس کو بالکل ختم نہیں کیا گیا، کیونکہ اس کے ختم کرنے سے ایک بہت بڑا معاشی بحران پیدا ہو سکتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے لیے ترغیبات دی۔ انہی ترغیبات کی وجہ سے صحابہ کرام میں غلاموں کی آزادی کا اتنا شوق پیدا ہوا کہ تنہا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو بڑے تاجر صحابی تھے، انہوں نے اپنے ذاتی مال سے 30,000 غلام خرید کے آزاد کیے، 30,000 غلام ایک صحابی۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے، ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بیسیوں دوسرے صحابہ کرام بھی حسب توفیق۔ تو غلاموں کی آزادی اس قدر ہوئی کہ اس کے مقابلے میں بہت کم غلام رہتے تھے۔ اور پھر قرآن حکیم نے
غلام کی آزادی کو اونچے درجے کے اعمال میں شمار کیا ہے۔ سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ تو یہ بلند گھاٹی پہ کیوں نہیں چڑھا؟ گھاٹی کہتے ہیں پہاڑوں کے درمیان تنگ رستے کو، تو تنگ رستے میں آپ کو پتہ اور پھر چڑھائی بھی ہو تو بڑا مشکل کام ہے۔ تو نیک اعمال میں جو مشکل ترین یعنی عمل ہے وہ اس نے کیوں نہیں کیا؟ گھاٹی پہ کیوں نہیں چڑھا؟ وہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا دوسری صورت میں بھوک والے دن کسی مسکین کو کھانا کھلانا، یتیماً ذا مقربہ او مسکیناً ذا متربہ، کسی قریبی رشتہ دار یتیم کو کھانا کھلانا یا کسی ایسے بدحال اور غریب کو کھانا کھلانا جو خاک آلود ہو چکا ہے، مٹی میں مل چکا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو چوٹی کے عمل میں اللہ نے فک و رقبہ فرمایا۔ پھر سورہ توبہ میں جو زکوٰۃ کے مصارف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے 8 کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، کہ زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ ہیں، ان میں 5ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فی الرقاب، غلاموں کی آزادی کا ذکر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کا مال غلاموں کی آزادی میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مال سے غلام خرید کے آزاد کیا جا سکتا ہے، لیکن احناف کے ہاں یہ نہیں، ہمارے ہاں ایسا نہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ جس طریقے سے یہاں ہے کہ کوئی غلام مکاتب ہے، کوئی باندی مکاتبہ ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے کہ وہ دے کر اپنے آپ کو آزاد کر دے، ٹھیک ہے۔ تو بہر صورت یہ ایک اونچے درجے کا کام ہے۔ تو یہ آیت اور اس میں جو مکاتبت کا عقد ہے، یہ بھی ان ترغیبات میں سے ایک ترغیب ہے کہ غلام کو آزاد کیا جائے۔ یعنی جو غلام باندی آزاد ہونا چاہتے ہیں تو مالکوں کو چاہیے کہ اگر وہ باصلاحیت ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آزادی کے بعد یہ ایک پرامن شہری کی حیثیت سے رہیں گے جی اور باقاعدہ باعفت زندگی گزاریں گے، تو ان کا مطالبہ منظور کر لینا چاہیے۔ ہاں کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا سرکش اور متمرد قسم کا غلام ہے، اگر یہ آزاد ہو گیا تو یہ اودم مچا لے گا، شر پھیلائے گا، پھر تو اس کو غلام ہی رہنے دو، اسی میں خیر۔ لیکن کوئی شریف قسم کا غلام ہے اور اس مالک کو معلوم ہے کہ یہ آزاد ہو گیا تو یہ شریفانہ زندگی گزارے گا، تو وہ اگر مکاتب بننا چاہتے تو پھر اس کو مکاتب بنا لو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ مکاتب بنانا کوئی مالک پر فرض یا واجب نہیں، بلکہ یہ ایک مستحب کام ہے۔ مالک چاہتا ہے تو مکاتب بنائے، نہیں چاہتا تو نہ بنائے۔ لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مکاتب بننا چاہتا ہے تو مالک کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مکاتب بنائے، تاہم جو بھی صورت ہے، لیکن یہ آزادی کی طرف ایک قدم ہے۔ خیر، یہ اس کو برداشت کیا گیا، ٹھیک ہے نا، اور آہستہ آہستہ ترغیبات دی گئیں کہ تاکہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک رہے اور زیادہ سے زیادہ غلام آزاد ہوتے رہیں۔ لیکن یک لخت اس کو ختم نہیں کیا، آپشن اب بھی ہے۔ اب صدی 1.5 صدی پہلے تک تو یہ زمانہ ایسا تھا، یہ دور تھا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ شخصی غلامی کا تو ماشاءاللہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے، شخصی غلامی کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اور اب جب دنیا خود اس کو رواج نہیں دے گی تو ہماری طرف سے بھی اس کی ابتدا نہ ہوگی، لیکن خدا نخواستہ اگر دنیا نے پھر اس کو رواج دیا تو ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ٹھیک، ان کے جواب میں یہ بات ہوئی اس سلسلے میں کہ غلام اگر مکاتب بننا چاہتے ہیں، باندی مکاتبہ بننا چاہتی ہے
اور وہ باصلاحیت شریف قسم کے ہیں تو ان کے ساتھ ایسا کر دو. ٹھیک. دوسری چیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. ہاں یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ شخصی غلامی کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے بدلے میں اب اجتماعی غلامی کا دور شروع ہو چکا ہے. اب تو قوم کی قومیں، ملکوں کے ملک غلام بنائے جا رہے ہیں، اور جو دولت مند ملک ہیں وہ غریب ملکوں کو قرضے دے کر ان کو اقتصادی غلامی میں جکڑ رہے ہیں. اور اقتصادی غلامی میں جو قوم جکڑی جاتی ہے، پھر اس کے بعد سیاسی غلامی بھی آ جاتی ہے، پھر معاشرتی غلامی بھی آ جاتی ہے، پھر نہ معلوم کتنی کتنی غلامیاں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں. اب دنیا میں کتنے غریب ملک ہیں جو امیر ملک ان کو قرضے دیتے ہیں، تو نام تو قرضے کا ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر سود در سود اتنا چڑھا دیتے ہیں کہ وہ ملک اب سود سے ہی چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے، اور ان کو صرف سود کی ادائیگی کے لیے اربوں ڈالر کے اور قرضے لینے پڑتے ہیں. اگلا سود نہیں ختم ہوتا، اصل قرضہ تو اپنی جگہ میں ہے اور اس کے ساتھ سود اور چڑھتا ہے. اب دوسرے سود کے لیے اگلے سال اور قرضہ لینا پڑتا ہے. تو ان ملکوں کا ہر شخص ہزاروں ڈالروں کا مقروض ہے. ٹھیک ہے. اور پھر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنا بجٹ بھی تیار نہیں کر سکتے، وہ بھی ان کے مشورے سے ہوتا ہے. پھر اپنے ملک میں ٹیکس بھی نہیں لگا سکتے، وہ بھی ان کے مشورے سے ہوتے ہیں. تو یوں ایک مہنگائی کا سیلاب بھی آ جاتا ہے. تو بہرحال پوری قومیں جو ہیں اس صورتحال میں وہ کوئی اپنی پالیسی بھی نہیں بنا سکتے. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے، اس طرح اقتصادی غلامی کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر اس کے ساتھ سیاسی بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنا نظام حکومت خود بنا نہیں سکتے. کون حکومت میں آئے گا، کس کو نکالا جائے گا، کس کو بٹھایا جائے گا، یہ بھی پھر انہی لوگوں کے رحم و کرم پہ ہوتا ہے کہ جو ان کو پہلے قرضے دیتے ہیں. اور پھر ذرا وہ اپنی پالیسی بناتے ہیں تو یہ قرضہ روک کر دھمکی دے دیتے ہیں کہ اگر ایسی پالیسی ہوئی تو ہم قرضہ نہیں دیں گے، اور قرضہ لیے بغیر تو وہ رہ نہیں سکتے، ان کو تو اتنا خراب کر دیا جاتا ہے، تو لہٰذا وہ اپنی پالیسی بھی نہیں بنا سکتے. یہ کھیل بہرحال آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جو آج دنیا میں ہے. تو نام کی آزادی ہے، دراصل آزاد دولت مند اور طاقتور ملک ہیں، اور جو غریب ہیں جن کے پاس قوت نہیں ہے وہ سب کے سب غلام ہیں، ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں. جب اقتصادی یا سیاسی غلامی آتی ہے تو اس کے ساتھ پھر معاشرتی غلامی بھی آتی ہے. یہ آپس کی کڑیاں ہیں، یعنی غلام قوموں کا ذہن بھی پھر معاوف ہو جاتا ہے، وہ پھر طاقتور قوموں کی نقل اتارتے ہیں، ان کی زبان، ان کا طرز معاشرت، ان کی تعلیم اپنانا شروع کرتے ہیں، اور یوں چلتے چلتے وہ اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں. نہ اپنی زبان رہتی ہے جی، نہ اپنی ثقافت رہتی ہے، نہ اپنا مذہب رہتا ہے. تو ہر چیز غلام قوم کا بدل کر آقا قوم کی مطابق ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائے. یہ صورتحال اس وقت شخصی غلامی سے بھی بدتر ہے، شخصی غلامی سے بھی بدتر ہے. دوسرا مسئلہ اس آیہ کریمہ میں معاشی مسئلے کی طرف بھی اشارہ ہے، وہ یہ کہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. جب کوئی غلام باندی عقد مکاتبت چاہے اور مالک اور غلام میں عقد مکاتبت ہو جائے، وقت کی پابندی کے ساتھ یا غیر پابندی کے ساتھ کہ اتنا پیسہ دو تو آزاد، تو پھر ایسے غلام باندی کو ایک طرح کی آزادی مل جاتی ہے کہ وہ تجارت کرے، وہ ملازمت کرے، تاکہ وہ اتنا سرمایہ اکٹھا کرے جو مالک کو دے کر وہ آزاد ہو جائے اور آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہو. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ اس
کاروبار کے لیے آزاد ہو جاتا ہے، کیونکہ غلام کاروبار نہیں کر سکتا۔ لیکن جب مکاتب ہو جاتا ہے تو اب مالک کی خدمت نہیں، غلام تو اب بھی ہے، جب تک ایک پینی بھی اس پہ رہے گی مکاتبت کے مال کی، وہ غلام ہی رہے گا۔ لیکن اتنا ہے کہ اس کو کاروبار میں آزادی حاصل ہوتی ہے کہ وہ کام کرے گا اور پیسہ جمع کر کے تو مالک کو دے گا۔ اگر اسی دوران عقد مکاتبت ہونے کے بعد اسی دوران وہ غلام مر جاتا ہے تو اس کا ترکہ کمانا، اس نے جو کچھ کمایا ہے، جو اس کے پیچھے رہا ہے وراثت، اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں اتنا مال ہے جو مالک کے ساتھ طے ہوا تھا آزادی کے لیے۔ اگر وہ ہے تو وہ سارا مالک کو دے دیا جائے گا اور یہ سمجھا جائے گا کہ یہ آزاد مرا ہے، اس کی موت آزادی پہ۔ لیکن اگر وہ سرمایہ جس نے کمایا ہے اتنا نہیں جس سے وہ آزاد ہو سکتا ہے، تو پھر کہیں گے اس کی غلامی پر موت آئی ہے، تو آزاد نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب تک ایک پینی بھی باقی ہے نا اس مال کی، تو وہ غلامی متصور ہوتا ہے۔ تو اگلی آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ آقا سے تو یہ توقع نہیں کی جا سکتی نا کہ وہ اپنے جیب سے کوئی مال اس کو دے گی، کیونکہ اس نے تو مال خود وصول کرنا ہے، اس نے تو مال وصول کرنا ہے آپ غلام سے، اس لیے وہ تو اس کو کچھ نہیں دے گا۔ تو دوسرے صاحب ثروت لوگ، مالدار لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایسے غلام اور باندی کی مدد کرو تاکہ وہ مال کتابت ادا کر کے آزادی کی نعمت سے ہمکنار ہو سکے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان غلام باندیوں کو تم اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اس جملے سے ایک معاشی نظام کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ دلاتے ہیں۔ دیکھیے، معاشی نظام جو اس وقت دنیا میں چل رہے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں جی، اور ایک کو اشتراکی نظام کہتے ہیں۔ اشتراکی نظام یا سوشلزم، اور سرمایہ دار نظام یعنی کیپٹلزم۔ تو یہ دو نظام دنیا میں جاری ہیں۔ کیپٹلزم جو ہے یعنی نظام سرمایہ دارانہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کمانے میں آزاد ہے، جس طریقے سے چاہے وہ دولت کما سکتا ہے، جتنی چاہے کما سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جہاں چاہے خرچ بھی کر سکتا ہے، جتنی جائیداد بنائے، جتنا مال جمع کرے، جس طریقے سے بھی کرے، کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں، اور جہاں خرچ کرے خرچ پر بھی کوئی قدغن نہیں۔ ٹھیک ہے، صرف یہ کہ گورنمنٹ کا معینہ ٹیکس پے کرتا رہے، حکومت کو اسے سروکار نہیں کہ یہ کیا کاروبار کرتا ہے، جائز ناجائز کی کوئی بات نہیں ہے، بس اس کو پرمٹ لائسنس مل جائے گا، جو تو چاہتے کر، لیکن ہمیں اتنا پرسنٹ جو ہے۔ یہ ہے خلاصہ سرمایہ دارانہ نظام کا۔ آدھی دنیا سے زیادہ دنیا میں یہی نظام جاری ہے۔ پورا یورپ ہو گیا، پورا یہ ملک ہو گیا، اور ہمارے مشرقی ملکوں میں ہمارا ملک انڈیا، پاکستان، بنگلہ وغیرہ جتنے ہیں، سب میں سرمایہ داری نظام ہے کہ جو چاہو کرو، لائسنس مل جاتا ہے جی، نہ کمانے پہ پابندی، نہ خرچ کرنے پہ پابندی کہ جائز جگہ میں خرچ ہو رہا ہے یا ناجائز جگہ میں خرچ ہو رہا ہے، جائز جگہ سے آ رہا ہے یا ناجائز، کوئی پابندی نہیں۔ دوسری طرف ہے اشتراکی نظام، جیسے رشیا، چائنا وغیرہ، یا ان کے جو ہم نوا ملک ہیں، اس میں یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز کا مالک نہیں، ہر چیز کی ملکیت اسٹیٹ کی ہے، حکومت کی ہے، حکومت ہر چیز کی مالک ہے۔ صرف ہر کارندے کو، کام کرنے والے کو اس کے کام کی مناسبت سے معاوضہ ملے گا، بس۔ یہ بھی غیر فطرتی نظام ہے، اور یہ تقریباً فیل ہو چکا ہے، تقریباً کچھ ہے لیکن فیل ہو گیا ہے۔
اور دوسرا ابھی تک فیل نہیں ہوا لیکن کبھی یہ بھی فیل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ دونوں نظام جو ہے نا غیر فطرتی ہیں، لعنتی نظام ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں تیسرا نظام ہے جس کو اسلام کا معاشی نظام کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا معاشی نظام جو انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، ہر دور میں بھیجا ہے جی۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اس میں کمانے کے بھی حدود ہیں، خرچ کرنے کے بھی حدود ہیں، جائز ناجائز، حرام حلال کی پابندی کرنی پڑے گی، کمانے میں بھی خرچ کرنے میں بھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اسلام نے بہت سے لوگوں کے حقوق بھی کمانے والوں کے ذمہ لگا رکھے ہیں، اور ایک حصہ تو لازمی کٹوتی ہے زکوٰۃ کہ اتنی لیول تک آپ کی آمدنی چلی جائے، آپ کی بچت چلی جائے، سیونگ ہو جائے ایک لیول تک، تو سال میں اس پر اتنے پرسنٹیج آپ کو بطور زکوٰۃ نکالنا ہے اور مستحقین تک پہنچانا، جس کے 8 مصارف کو آیت میں آپ کو بتا دیے۔ اس کے علاوہ صدقات کی ترغیب ہے، صدقات کی ترغیب ہے، اور صدقے کا بہت بڑا ثواب ہے، سمجھے بات۔ اور اس کے علاوہ ماں باپ، رشتہ دار، یتیم، مساکین، مسافر، ان کے حقوق بھی اللہ تعالیٰ نے مال میں لگا رکھے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور فرمایا آتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ یہ نہیں کہ وہ تمہارے مال میں تم ان کو دے کر کوئی احسان کر رہے ہو، آتو حقہ، ان کا حق ہے باقاعدہ، تم کماتے ہو لیکن ان کا بھی حق ہے جی۔ اگر وہ ضرورت مند ہیں تو تمہارے مال میں ان کا حق ہے، اور یہ حق ان کو دو، ذی القربہ اور مساکین اور مسافر، سائل، اس طریقے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب حقوق کے حقوق بھی مال میں رکھے ہیں، یہ علاوہ زکوٰۃ کے، اور صدقات کی ترغیب بھی دی ہے، کمانے کے حدود بھی مقرر کیے ہیں کہ کوئی ناجائز ذریعہ کمانے کا نہیں ہونا چاہیے، تجارت ہے تو اس میں کسی قسم کی اسمگلنگ ہو، فراڈ نہیں ہو، دھوکہ دہی اس میں نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ کہ شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے اور ناجائز جو آمدنی کے ذرائع، ان ذرائع سے مال نہ کمایا جائے۔ اسی طریقے سے خرچ کرنے پہ بھی پابندی ہے، لا تسرفو، اسراف مت کرو، جائز کام میں بھی اتنا خرچ کرو کہ جتنی ضرورت ہے، بلا ضرورت اس میں بھی آگے نہ بڑھو۔ اور ولا تبذر تبذیرا، ناجائز میں تو بالکل ہی مت خرچ کرو۔ تو ناجائز کاموں میں خرچ کرنے کا نام ہے تبذیر، جائز کاموں میں بھی حد سے بڑھنا، شوبازی، دکھاوا، ریاکاری، یہ کیا ہے؟ اسراف۔ تو اسراف بھی منع، تبذیر بھی منع، اور تبذیر پہ تو سخت لفظ آئے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ غیر محل میں، ناجائز جگہوں میں دولت اڑانے والے تو شیطان کے بھائی جی۔ دیکھو تو اسلامی نظام عین فطرتی نظام ہے، جس میں کمانے کی بھی حدود، خرچ کرنے کی بھی حدود جی، اور اس کے اندر باقاعدہ سب طبقات کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں۔ یہی فطرتی نظام ہے، لیکن بدقسمتی سے آج دنیا میں کہیں رائج نہیں ہے، اور یہ دنیا کبھی نہ کبھی آخر اس طرف آئے گی، لیکن بڑے خسارے کے بعد آئے گی۔ چاہیے کہ وقت سے ہی اپنا رخ موڑیں، لیکن اس وقت بہاؤ کچھ ایسا چلا جا رہا ہے کہ رخ مڑتا نظر نہیں آتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مال کا اصل، یہ اسلامی معاشی نظام
کی بنیاد ہے کہ مال اور ہر چیز کا اصل مالک کون ہے؟ نہ اسٹیٹ ہے، نہ ہر فرد ہے، نہ ہر کمانے والا اصل مالک ہے، نہ اسٹیٹ مالک ہے۔ مالک ہر چیز کا کون ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ملک السماوات و ما فی الارض۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اسی کی تخلیق ہے، اسی کی ملکیت ہے جی، اور اسی کی ہے۔ اس لیے فرمایا آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، ان غلام باندیوں کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اور غیر اسلامی نظریہ کیا ہے؟ میں نے کمایا ہے۔ ہاں جی، جس قوم کو شکست دی یا جس قوم سے وہ باندیاں چھینی گئی، ہاں وہ نہیں کلیم کرتے کہ یہ پیسہ دے دو، یعنی اپنی بات میں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو مالکان ہیں ان کی مرضی پہ ہے۔ اگر وہ تقسیم ہو چکے ہیں تو جو امیر المومنین ہے مسلمانوں کا، اس کی ثوابدید پہ ہے کہ وہ فدیہ دے کر چھوڑتا ہے ان سے کہ نہیں، یعنی ان لوگوں کے حالات پر ہے۔ تو کوئی ضروری بات نہیں کہ ان کی پیشکش قبول کیا جائے، وہ حالات کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا کہ اس کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ تین معاشی نظام ہیں جو ایک اس وقت رائج نہیں لیکن وہ فطرتی ہے، وہ رائج ہو جائے تو دنیا کی ساری بیماریوں کا وہ علاج ہے اور دنیا میں خوشحالی آ سکتی ہے۔ لیکن جو دو رائج ہیں وہ دونوں غیر فطرتی ہیں، ایک قریباً فیل ہو چکا ہے اور دوسرا بھی اب نزع کی حالت میں، لیکن ابھی بار چل رہا ہے۔ غیر فطرتی جو نظام ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ میرا مال ہے۔ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ کا حکم بتایا جی کہ اتنی زکوٰۃ 25% زکوٰۃ دینی ہے تو اس کا سر چکرا گیا۔ جتنا بڑا دولت مند ہوتا ہے نا وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اچھا 25%، تو پھر اس نے کیا کہا کہ اس میں کسی کا کیا حق ہے؟ انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرے علم، میری قابلیت، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ میں بے محنتوں کو کیوں دے دوں، میں ان نکموں کو کیوں دے دوں؟ یہ تو میں نے محنت سے کمایا، میں نے محنت سے کمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر مال محنت سے ملتا تو محنتی کے پاس زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی 14-15 گھنٹے بھی محنت کرتا ہے اور اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، 1-2-4 گھنٹوں میں اتنا کر لیتا ہے، بہت کچھ کما لیتا ہے۔ اس لیے معلوم ہے کہ یہ تقسیم سے مل رہا ہے، محنت سے نہیں مل رہا، اور اس میں علم اور جہالت کی بات بھی نہیں، ورنہ سارے پڑھے لکھے دولت مند ہوتے اور سارے جاہل بھوکوں مرتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض جاہل خوب کھاتے پیتے ہیں، مال کا اندازہ ہی نہیں ہے، اور بہت سے پڑھے لکھے جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، نوکری ہی نہیں ملتی۔ تو نہ علم سے واسطہ نہ محنت سے واسطہ، یہ تقسیم سے ملتا ہے۔ اگرچہ علم اور محنت یہ ذرائع ضرور ہیں لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں جی۔ تو یہ ہے بنیادی فرق ٹھیک۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ ایک اور مسئلہ بیان کرتے ہیں اسی آیت میں کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور تم اپنی باندیوں کو بدکاری پہ مجبور مت کرو۔ ان اردنا تحصنا، اگر وہ عفت چاہتی ہیں، وہ گناہ سے بچنا چاہتی ہیں، تو پھر تو اور بھی بڑی قبیح بات ہے کہ وہ برا کام نہیں کرنا چاہتی اور تم تو نہیں کرنا پڑے گا۔
تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ باندیوں سے جنس فروشی کا کام لیتے تھے اور وہ آمدنی کھاتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا مدینہ منورہ میں، اس کی 6-7 باندیاں تھیں، وہ ان سے یہی کام کراتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور ان میں کچھ مسلمان ہو گئی تھیں تو ان بیچاریوں کو سے بھی کراتا تھا۔ انہوں نے شکایت پیش کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتی لیکن ہمارا آقا مجبور کرتا ہے۔ اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ، اپنی باندیوں کو برے کام پہ مجبور مت کرو، قحبہ گری پہ مجبور، جنس فروشی پہ مجبور مت کرو۔ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اگر وہ بچنا بھی چاہتی ہیں تو پھر، یعنی نہیں بچنا چاہتی تو بھی یہ کام کرنا، ان سے کرانا شریفوں کا کام نہیں۔ یہ جائے کہ وہ بچنا بھی چاہتی ہیں تو پھر انہیں مجبور کیا جائے۔ ایسا مت کرو لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ اس ذریعے سے تم دنیا کا سامان حاصل کرو۔ تو اور جائز ذرائع تھوڑے ہیں کہ یہ ناجائز ذریعہ اختیار کرو جی۔ تو بہرحال جنس فروشی یہ حرام کمائی کا ذریعہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کسب البغی حرام، قحبہ گری جنس فروشی کی کمائی حرام ہے، لیکن یہ کراتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایسا مت کرو، لیکن کوئی کرتا ہی ہے وَمَنْ يُكْرِهُنَّ، جو ایسی باندیوں کو مجبور کرتا ہی ہے تو فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بیچاریاں مجبور ہیں کیونکہ باندیاں ہیں، تو اللہ اس اکراہ کے بعد ان کے حق میں تو غفور الرحیم ہے، انہیں تو معاف کر دے گا، لیکن ایسے ظالم آقاؤں کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ مجبور ہے اور مجبور ماخوذ نہیں ہوتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بدکاری کا کیس آیا، خاتون نے کہا حضور مجھ پہ جبر کیا گیا تھا، میں اس کے لیے رضامند نہیں تھی۔ اس کو حضور نے آزاد کر دیا کہ جا، تجھ کو کوئی سزا نہیں ہے، اسے کہ تو مجبور ہے، تو اپنے چاہنے سے تو یہ کام نہیں کر رہی تھی، تجھے مجبور کیا ہے تو مجبور کے لیے سزا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ اور اس آدمی کو بولا ہاں بھائی، تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں نے اس کو مجبور کیا تھا اور میں نے یہ کام کیا ہے، اس کو حضور نے سزا دی۔ تو بہرحال جو مجبور ہے مقہور ہے جی، اور خود وہ کام نہیں کرتا لیکن جبراً اس سے کرایا جاتا ہے تو شرعاً وہ ماخوذ نہیں، وہ گناہگار نہیں، لیکن جو ایسا کام کرتا ہے یا اس سے کرایا جاتا ہے تو وہ اس میں ماخوذ ہوگا، وہ معاف نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیت میں ایک قانون بیان فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس صورت میں تم پر واضح آیات یعنی واضح احکامات نازل کیے ہیں۔ زنا کے جرم کی سزا، تہمت کے جرم کی سزا، لعان کا قانون تھی، اور پھر نظریں جھکانے کے آداب، پردے کے احکامات، بے نکاحوں کو نکاح کرانے کا حکم تھی، اور جو نہیں کر سکتے ان کو پاک دامن رہنے کا حکم، یعنی یہ ساری چیزیں آیات مبینات۔ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے تو ساری چیزیں بتا دی وضاحت کے ساتھ۔ ایک دوسرا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ہم نے اس سلسلے میں ان لوگوں کی کچھ مثالیں بھی بیان کی ہیں قرآن حکیم میں جو تم سے پہلے گزری ہیں، جن میں سے ایک مثال سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر غلط تہمت کی، اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا کی غلط تہمت، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی وجہ سے غلط تہمت۔ تو فرمایا جس طریقے سے ہم نے ان غلط تہمتوں کا پردہ چاک کیا، زلیخا کے خاندان کے بچے سے شہادت دلائی، یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی،
جی، اور صدیقہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی خود اللہ نے شہادت دی اور آیات نازل فرمائیں۔ حضرت مریم کی پاک دامنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان کی، تو یہ مثالیں بھی ہم نے بیان کر دی۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت ہیں۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ان چیزوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور وہ غلط رستہ چھوڑ کے صحیح رستہ اپناتے ہیں۔ یہ تھا ان دو آیتوں کے بارے میں کچھ۔ آذان کتنے بجے؟ آج 34 پہ ہے تو 30 میں بھی بس کرو نہ، جیسے آپ کو جی، نہیں آگے آئے تو آگے نہیں جائے گی، وہ تو یہیں ختم ہوگی۔ ہاں جی، بس صرف اتنی سی بات کہنی ہے، وہ مختصر سی بات کہنی ہے کہ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد ذی الحج کے مہینہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، وہ انتہائی بابرکت اور بڑے باعظمت دن ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ ان دنوں میں آپ سے کوئی گناہ صادر نہ ہو۔ یہ اولی بات ہے کہ گناہ سے بالکل بچنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ باعظمت ایام جو ہیں ان کے اندر اگر تھوڑی سی بے احترامی اور بے ادبی بھی ہوئی تو وہ سنگین جرم بن جاتا ہے۔ تو گناہ تو ہر وقت گناہ ہے، لیکن خاص اوقات یا خاص دنوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی عمل اللہ کو اتنا زیادہ محبوب نہیں، کوئی عمل صالح اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ ان 10 دنوں کا عمل صالح اللہ کو محبوب ہے، یعنی عشرہ ذی الحج کے۔ تو صحابہ نے کہا کہ ولل جہاد یا رسول اللہ، کیا جہاد جیسا عظیم الشان عمل بھی ان دنوں کے عمل صالح سے کم تر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، مگر وہ مجاہد جو مال اور جان لے کر گیا، نہ جان واپس آئی نہ مال واپس آیا، دونوں قربان کر دیا، تو اس کا عمل تو یقیناً بڑا ہے۔ لیکن جو مجاہد جہاد کے لیے گیا اور جان مال سلامت لے کر آ گیا، اس کا جہاد کا عمل بھی ان دنوں کے عمل کے مقابلے میں کم ہے۔ تو لہٰذا عمل صالح جس میں نماز ہے، جس میں نفلی روزے ہیں، جس میں تلاوت ہے، جس میں تکبیر تحلیل اور تسبیح ہیں، تحمید ہیں، یہ صدقہ ہے، یہ اعمال زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں کرنے کی کوشش کی جائے، ان کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور آخری 2 دن پھر عشرے کا بھی خلاصہ ہے۔ 9 ذی الحج یوم عرفہ، اس دن کا روزہ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہے، اور یوم نحر عید کا دن وہ سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن ہے، یوم نحر افضل ترین، اور اس دن کا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو قربانی ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ نیک اعمال کے ساتھ یہ ایام ہمارے گزرے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔